بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ 17 نومبر 2019 بروز اتوار سعودی عرب کے حوالے سے تازہ ترین نیوز بلٹن لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اگر آپ بھی سعودی عرب کے حالات سے باخبر رہنا چاہتے ہیں، اس ویڈیو کو مکمل دیکھیے، چینل کو سبسکرائب کیجیے تاکہ روزانہ آپ تک سعودی عرب کے حوالے سے تازہ ترین لیٹسٹ نیوز اپڈیٹ پہنچ سکیں۔ تو آئیے دوستو، ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں سعودی عرب کی تازہ ترین خبروں سے۔ لیبر ویزا ختم نہیں ہوا، ترجمان وزارت محنت و سماجی بہبود نے عامل یعنی لیبر کا ویزا ختم کیے جانے کی اطلاعات کے حوالے سے وضاحت جاری کر دی ہے کہ لیبر کا ویزا ختم نہیں ہوا ہے۔ یاد رہے کہ وزارت محنت کے ماتحت پروفیشن ٹیسٹ پروگرام کے ڈائریکٹر کے حوالے سے سعودی ذرائع ابلاغ نے خبر دی تھی کہ وزارت محنت مستقبل میں عامل یعنی لیبر مرد اور عامل خاتون کا ویزا اور پیشہ دونوں ختم کرنے جا رہی ہے۔ پرائیویٹ کمپنیاں اور ادارے اپنے ایسے ملازمین جو عامل کے ویزے پر ہوں ان کا پیشہ تبدیل کرا لیں۔ پروفیشن تبدیل کرانے کے لیے مہلت دی جائے گی۔ گزشتہ 2 دنوں سے یہ اطلاع گردش کر رہی تھی۔ اس حوالے سے عامل کے ویزے پر کام کرنے والے غیر ملکی کافی پریشانی کا شکار تھے۔ اخبار 24 اور سبق نیوز کے مطابق وزارت محنت کے ترجمان خالد ابالخیل نے اعلامیہ جاری کر کے واضح کیا کہ عامل کا ویزا ختم کرنے کے حوالے سے جو افواہیں گردش کر رہی ہیں وہ غلط ہیں۔ وزارت محنت نے کوئی بیان نہیں دیا۔ وزارت کے کسی بھی عہدیدار نے ایسی کوئی بات نہیں کہی جس سے یہ پتہ چلتا ہو کہ عامل کا ویزا ختم کر دیا جائے گا۔ خالد ابالخیل نے پرائیویٹ کمپنیوں اور اداروں میں کام کرنے والوں سے پھر کہا کہ وہ قوانین کے اجراء اور منسوخی سے متعلق معلومات صرف اور صرف وزارت محنت کے سرکاری ذرائع سے ہی حاصل کریں اور آنے جانے والی افواہوں پر کان نہ دھریں۔ جدہ سمیت کئی شہروں میں بارش۔ سعودی عرب کے مختلف شہروں اور علاقوں میں جمعہ کو گرد و غبار کا طوفان اور بارش کی اطلاعات ہیں۔ مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ، جمبو اور العیس میں موسلا دھار بارش ہوئی۔ الجوف، شمالی حدود ریجن اور تبوک کے مختلف مقامات پر بھی بارش ہوئی۔ جدہ میں جمعہ کی صبح مطلع ابر آلود رہا، تاہم رات کو بعض علاقوں میں گرج چمک کے ساتھ بارش ہوئی جس سے سڑکیں زیر آب آ گئیں۔ عادل ویب سائٹ کے مطابق مکہ مکرمہ میں بعض مقامات پر موسلا دھار اور مکہ جدہ ہائی وے پر درمیانے درجے کی بارش ریکارڈ کی گئی۔ وزارت داخلہ کے ماتحت نیشنل سیکیورٹی آپریشن نے بتایا کہ بارش سے پہلے مکہ جدہ ہائی وے اور مکہ مکرمہ میں مختلف مقامات پر گرد و غبار کا شدید طوفان چھایا رہا۔ نیشنل سینٹر نے سعودی شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں سے کہا کہ وہ بارش کے دوران احتیاط کی جانے والی تدابیر کی پابندی کریں۔ ماہر موسمیات سامی الحربی نے توقع ظاہر کی کہ بارش کا سلسلہ بدھ تک جاری رہے گا۔ ایک اور ماہر موسمیات نے بتایا کہ آئندہ 36 گھنٹوں کے دوران سعودی عرب کے متعدد علاقوں میں بارش ہوگی اور بعض مقامات پر ژالہ باری کی بھی توقع ہے۔ مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ، الجوف، الشمالیہ، تبوک، قصیم، حائل، باہا، عسیر، جازان، شمالی ریاض اور الشرقیہ کے مغربی علاقوں میں ہفتے کی درمیانی شب بارش کا امکان ہے۔ موسمیات کے تجزیہ نگار محمد التمیمی نے بتایا کہ ہفتے سے شمالی حدود، الجوف اور الحائل میں موسلا دھار بارشیں ہوں گی۔ آئندہ ہفتے کے وسط میں ان کا سلسلہ مکہ مکرمہ، ریاض، قصیم اور شرقیہ تک پہنچ جائے گا۔ گاڑیوں کی انشورنس نہ کرانے پر آٹومیٹک نظام کے تحت جرمانہ ہوگا۔ سعودی عرب کا ٹریفک قانون گاڑیوں کے مالکان کو انشورنس کرانے کا پابند بناتا ہے اور اب انشورنس نہ کرانے پر جرمانہ دینا پڑے گا۔ اخبار 24 نے محکمہ ٹریفک کے حوالے سے بتایا کہ اگر کسی نے گاڑی کی انشورنس نہ کرائی ہو اور گاڑی حادثے کا شکار ہو گئی یا ڈرائیور سے کوئی ٹریفک خلاف ورزی سرزد ہو گئی تو ایسی صورت میں گاڑی انشورنس نہ کرانے پر الگ سے جرمانہ ہوگا۔ اس کا اندراج آٹومیٹک سسٹم کے تحت ہوگا۔ محکمہ ٹریفک کے مطابق اگر ٹریفک خلاف ورزیاں پکڑنے والا خودکار نظام ساحر کیمرے کے ذریعے کسی کار ڈرائیور پر ٹریفک جرمانے کا SMS آئے اور بعد میں ریکارڈ دیکھنے پر یہ بات بھی سامنے آ جائے کہ ڈرائیور نے اپنی گاڑی کی انشورنس نہیں کروائی تو ایسی صورت میں ایک نیا SMS گاڑی کے مالک کے نام بھیجا جائے گا۔
یہ ایس ایم ایس ایسی گاڑی انشورنس نہ کرانے پر جرمانے سے متعلق ہوگا۔ یہ خودکار سسٹم کے تحت ہوگا۔ پہلے ایس ایم ایس اور دوسرے ایس ایم ایس کے درمیان 72 گھنٹے کا وقفہ ہوگا۔ دونوں ایس ایم ایس الگ الگ خلاف ورزیوں کے تحت جاری ہوں گے۔ گاڑی کی انشورنس کرانے کا سب سے بڑا فائدہ گاڑی کے مالک کو اس وقت ہوتا ہے جب خدا نخواستہ کوئی حادثہ ہوتا ہے۔ حادثے سے ہونے والا نقصان تھرڈ پارٹی انشورنس ہونے کی صورت میں انشورنس کمپنی ادائیگی کرتی ہے۔ اگر انشورنس نہیں ہوتا تو ایسی صورت میں سارے اخراجات اس پارٹی کے ذمہ آتے ہیں جو حادثے کا باعث بنا ہو۔ واضح رہے کہ سعودی عرب میں گاڑی کا انشورنس ہر سال رینیو کروانا پڑتا ہے۔ طبی امداد میں لاپرواہی پر کتنا جرمانہ ہوگا؟ سعودی مجلس شورا نے طبی خدمات کے قانون کا مسودہ منظور کر کے جاری کر دیا۔ ذرائع کے مطابق طبی امداد کی فراہمی میں رکاوٹ ڈالنا قابل سزا جرم ہے۔ اوقاز اخبار کے مطابق نئے قانون میں کہا گیا کہ اگر کسی شخص نے طبی امداد فراہم کرنے والی گاڑیوں یا ٹیم کی راہ میں کوئی رکاوٹ ڈالی یا انہیں اپنی ڈیوٹی انجام دینے میں تعاون نہیں کیا تو ایسی صورت میں 1000 سے 5000 ریال تک کا جرمانہ ہوگا۔ نئے قانون میں طبی امداد پر مامور ایسے شخص پر بھی جرمانہ مقرر کیا گیا ہے جو لاپرواہی کا مظاہرہ کرے اور طبی امداد طلب کرنے پر اپنے فرض کی ادائیگی میں کوتاہی سے کام لے۔ ایسے کارکن پر کم از کم جرمانہ 5000 اور زیادہ سے زیادہ 10,000 ریال تک کا ہوگا۔ نئے قانون میں یہ بات بھی واضح کر دی گئی کہ طبی امداد پر مامور کوئی کارکن اپنی مقررہ ڈیوٹی میں کسی قسم کی کوئی گڑبڑ یا اپنے پیشے کے تقاضے کے منافی کوئی کام یا طبی روایات اور اخلاقیات سے ہٹ کر کوئی حرکت کرے گا تو ایسی صورت میں اسے سزا دی جائے گی۔ نئے قانون میں صرف جرمانے پر ہی اکتفا نہیں کیا گیا بلکہ قید کی سزا بھی رکھی گئی ہے۔ معاملہ انویسٹیگیشن بورڈ، پبلک پراسیکیوٹر اور عدالت تک کے حوالے کرنے کی تنبیہ بھی کی گئی ہے۔ قصور ثابت ہو جانے پر 1 سال تک قید کی سزا ہو سکتی ہے۔ پیشی کی کوئی ایک شرط پوری نہ کرنے پر لائسنس منسوخ کر دیا جائے گا۔ بدعنوانی کے 5 ملزمان کو 90 لاکھ ریال جرمانہ اور قید۔ سعودی عرب نے قومی دولت لوٹنے والوں کے خلاف بڑی کارروائی کے اعلان پر عمل درآمد شروع کر دیا۔ پبلک پراسیکیوشن نے مالیاتی اور انتظامی بدعنوانی کے 5 ملزمان کے خلاف 32 برس قید اور 90 لاکھ ریال جرمانے کے احکامات جاری کر دیے۔ یہ ابتدائی نوعیت کے ہیں۔ یاد رہے کہ سعودی حکومت نے انسداد بدعنوانی آپریشن کا آغاز ملک کے بڑے سرمایہ کاروں، شاہی خاندان کے افراد اور وزراء سے کیا تھا۔ اخبار 24 کے مطابق دوسرے مرحلے میں ایسے عہدیداروں، افسران اور اہلکاروں کو وارننگ دیا گیا تھا جو سرکاری خزانے پر ہاتھ صاف کر رہے تھے اور اس یقین کے ساتھ یہ کام کر رہے تھے کہ کوئی ان سے پوچھنے والا نہیں۔ پبلک پراسیکیوشن نے جمعہ کو اعلامیہ جاری کر کے واضح کیا کہ 5 عہدیداروں پر قومی دولت برباد کرنے، سرکاری اثاثوں میں منمانی کرنے، سرکاری ملازمت کا دھندا کرنے اور ناجائز طریقے سے دولت مند بننے کے الزامات تھے۔ پبلک پراسیکیوشن کے مطابق ان ملزمان کے خلاف 300 سے زیادہ شواہد اور دلائل جمع کر کے ان پر فرد جرم عائد کی گئی۔ معاملہ عدالت کے حوالے کیا گیا ہے۔ عدالت نے ان عہدیداروں کے خلاف الزامات ثابت ہو جانے پر مجموعی طور پر 32 سال قید اور 90 لاکھ ریال سے زیادہ کے جرمانے کی سزا سنائی۔ عدالت نے ان کے نجی اکاؤنٹ میں موجود رقم ضبط کرنے کا بھی حکم جاری کر دیا۔ کسٹم افسروں پر حملہ کرنے والا مسافر گرفتار۔ سعودی محکمہ کسٹم نے کہا کہ ایک مسافر نے گاڑی کی تلاشی کے دوران ممنوعہ اشیاء ضبط ہونے پر کسٹم آفیسر پر حملہ کر دیا، جبکہ ایک دوسرے افسر پر بھی چھری سے وار کر کے زخمی کر دیا۔ العربیہ نیٹ کے مطابق واقعہ بدھ کو پیش آیا جب ایک مسافر خفجی چیک پوسٹ سے سعودی عرب داخل ہو رہا تھا۔ اس کی گاڑی کی تلاشی لینے والے افسر نے خفیہ خانوں سے ممنوعہ اشیاء برآمد کی تو مسافر نے اس پر حملہ کر دیا۔ محکمہ کسٹم کا کہنا ہے کہ مسافر اور افسر کے درمیان ہاتھا پائی ہوئی تو قریب میں موجود ایک اور افسر نے مسافر پر قابو پانے کی کوشش کی تو اس نے چھری سے وار کر کے اسے زخمی کر دیا۔ محکمے نے کہا کہ بعد ازاں سیکیورٹی اہلکاروں کی مداخلت سے مسافر کو گرفتار کیا گیا اور زخمی افسر کو ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔ محکمے نے ڈیوٹی انجام دینے والے افسروں پر حملے کے واقعے کی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہوئے کہا کہ متعلقہ ادارے کے ساتھ ملوث شخص سے تفتیش کی جا رہی ہے اور اسے قانون کے مطابق سخت سزا دی جائے گی۔ محکمے نے کہا کہ سعودی عرب کی بری، بحری اور فضائی سرحدوں کی نگرانی پر مامور افسروں پر حملہ کرنا، انہیں کوسنا یا برا بھلا کہنا
کسی طور پر برداشت نہیں کیا جائے گا۔ 1.25 کروڑ غیر ملکی سعودی عرب میں مقیم۔ ہیومن رائٹس کمیشن کے مطابق سعودی عرب غیر ملکی کارکنان کی حق تلفی کرنے والے آجروں کے خلاف مکمل قانونی کارروائی کرتا ہے۔ سعودی حکومت کی نظر میں کفیل اور کارکن دونوں برابر ہیں۔ جو بھی کسی خلاف ورزی کا مرتکب ہوتا ہے اس کے خلاف قانونی کارروائی کی جاتی ہے۔ ڈاکٹر زید کا کہنا تھا کہ سعودی عرب میں غیر ملکی کارکنان اور ان کے اہل خانہ کی تعداد 1.25 کروڑ تک پہنچی ہوئی ہے۔ یہ سعودی عرب کی کل آبادی کا 1/3 ہیں اور یہ مؤثر شکل میں سعودی عرب کی تعمیر اور ترقی میں حصہ لے رہے ہیں۔ ڈاکٹر زید نے بتایا کہ سعودی شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں سے شکایات وصول کرنے کے لیے خصوصی ادارہ کام کر رہا ہے۔ جو بھی شکایت موصول ہوتی ہیں انہیں مناسب طریقے سے حل کیا جاتا ہے۔ آج تک اتنا ہی۔ مزید خبروں اور نیوز اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے MGH اسٹوڈیو۔ اگر آپ نے اس ویڈیو کو پسند کیا ہے تو اسے لائک کا بٹن دبائیے، کمنٹ کیجیے اور شیئر کیجیے۔ مزید خبروں کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل بھی نہ بھولیے، گھنٹی کا بٹن دبائیے تاکہ آپ کو نوٹیفیکیشن ملتے رہیں۔